نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في موضع آخر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جس کلمے کو پڑھ کر کے ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، اس کلمے کے دو جز ہیں، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہمیں توحید پر قائم رہنے اور شرک سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان توحید پر قائم رہے، شرک کبھی بھی نہ کرے، چاہے اس کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، چاہے اسے جلا دیا جائے، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرے۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے گا۔ یہ کلمے کا پہلا جز ہے۔ دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے، بدعت سے اجتناب کریں گے، بدعت نہیں کریں گے۔ سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں، انسان کو، ایک مسلمان کو بدعت کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ کلمے کا دوسرا جز ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے، لوگوں کو بدعت سے دور رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ خطبے کے اندر کیا فرماتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وَخَيْرُ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر طریقہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ آپ ہر خطبے کے اندر اس کو پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے، بدعت سے انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگرچہ انسان اسے معمولی سمجھتا ہو، لیکن اسلام کی نظر میں وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان بدعت کرتے کرتے دین اسلام سے بھی نکل سکتا ہے، شرک کے اندر انسان ملوث ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ فتنے سے کہیں دو چار نہ ہو جائیں، یا دردناک عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں، دردناک عذاب آ کر کے انہیں پکڑ نہ لے۔ یہاں فتنے سے کیا مراد ہے؟ امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
کہ اس سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ فتنے کا ایک معنی شرک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پورا دین اللہ کا ہو جائے، سب اللہ کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ تو انسان بدعت کرتے کرتے شرک کے اندر، کفر کے اندر بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی واضح باتیں ہیں اور اتنی بنیادی باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے نہ کلمے کا پہلے جز کا خیال رکھا، نہ دوسرے جز کا خیال رکھا۔ آج تھوک کے حساب سے ہمارے معاشرے کے اندر شرک پایا جاتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، غیر اللہ سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سجدے کیے جاتے ہیں، یعنی کھلا ہوا شرک ہوتا ہے۔ آج ایک مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے۔ ایسے ہی دوسرا جو جز ہے اس کا بھی لوگوں نے بھرم نہیں رکھا، اس کا بھی لوگوں نے خیال نہیں رکھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی بدعت بڑی دھوم سے نہ منائی جاتی ہو، بڑے اہتمام کے ساتھ نہ منائی جاتی ہو۔ یعنی بدعتوں کا دائرہ ہمارے معاشرے میں اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اگر صرف بدعتوں کے نام بیان کیے جائیں تو اس کے لیے بھی ایک دو خطبہ ہی بھی ناکافی ہو جائے گا۔ اتنی ساری بدعات ہمارے معاشرے کے اندر کی جاتی ہیں۔ کوئی ایسی عبادت باقی نہیں رہی جس عبادت کے اندر لوگوں نے بدعتیں نہ ایجاد کر رکھی ہوں۔ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے، بلکہ کوئی ہفتہ نہیں گزرتا ہوگا جس ہفتے کے اندر کوئی نہ کوئی بدعت ہمارے معاشرے کے اندر نہ کی جاتی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو بدعت سے بچنے کی تلقین کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بدعت سے بچو، کیونکہ بدعت گمراہی ہوتی، گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی۔ رجب کا مہینہ ہے، رجب کسی مہینے کے اندر آپ دیکھیے لوگ شب معراج مناتے ہیں، اس دن جشن مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں۔ اخبارات کے اندر باقاعدہ آتا ہے، میں نے اخبار کے اندر پڑھا، باقاعدہ اس کا اعلان ہوا کہ فلاں دن شب معراج ہے اور اس دن عبادت کیجئے، گھروں کو سجائیے، مسجدوں کو سجائیے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس قدر سنتوں پر عمل کرنے کی اتنا انسان حریص نہیں ہوتا جتنا انسان بدعتوں پر عمل کرنے کا حریص ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کے ملاؤں نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ اس پر عمل کر لو سیدھے جنت کے اندر چلے جاؤ گے، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر عمل کر لیجئے سیدھے آپ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ جنت کون نہیں چاہتا ہے؟ ہر انسان جنت چاہتا ہے۔ اس لیے شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہوئے بدعتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، بدعتوں کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اشتہار دیا جاتا ہے۔ جو منبر توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال ہونا چاہیے، وہ منبر شرک اور بدعت اور خرافات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خطبے دیے جاتے ہیں باقاعدہ بدعت اور گمراہی پر، اس کی طرف دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ معراج منانا، رجب کے کنڈے منانا، یا اس طریقے سے میلاد النبی منانا، یہ ساری چیزیں دین کے اندر بدعت اور حرام ہیں۔ یا شب برات منانا، شعبان کا مہینہ آئے گا، دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر یعنی نمازوں کے لیے انسان اتنا اہتمام نہیں کرتا۔ شب قدر گزر جاتی ہے، لوگ راتوں کو نہیں جاگتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شب قدر کب ہے، لیکن شب معراج یا شب برات بڑے دھوم دھام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ اتنا اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ اللہ المستعان، لگتا ہے کہ ایک عید ہے، سارے لوگ اس کے منانے کے لیے گھروں سے بات کرتے ہیں۔ اس قدر بدعات کا غلاف چڑھا دیا گیا کہ سنت کا چہرہ مسخ ہو گیا ہے، سنت نظر نہیں آتی ہے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر۔ اذان ہوتی ہے، ہم اذان دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن کہتا ہے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اپنے ہاتھوں کو چومتے ہیں، انگوٹھوں کو چومتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا نام آنے پر انسان کو درود پڑھنا چاہیے، اور اگر اذان ہے تو انسان وہی اذان کے جواب میں وہی کہے
اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ جواب میں وہی کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذان کے سارے کلمات وہی دہرائے جاتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو چھوڑ کر کے۔ اس کے اندر انسان کیا کہتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی سارے کلمات کے جواب میں وہی کلمات ادا کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو فجر کی اذان ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جواب میں بھی الصلاۃ خیر من النوم ہی کہا جائے گا۔ وہاں بھی کچھ لوگ کیا کہ صدقتا وبررتا بالحق نطقتا، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بدعت ہے دین کے اندر۔ کیا جواب میں کہیں گے؟ الصلاۃ خیر من النوم ہی جواب میں کہا جائے گا۔ اذان دی جاتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ آتا، آپ وہی جواب میں کہیے۔ آپ کا انگوٹھا چومنا یا اس طریقے سے اپنے جو ہے آنکھوں میں لگانا، یہ ساری چیزیں جہاں بدعات ہیں وہیں غیر مسلموں کی نقالی اور مشابہت ہے۔ غیر مسلم کے بھی جب بڑوں کا نام آتا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو چومتے ہیں، یا کرسچین وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی صلیب کا نشان بناتے ہیں، چومتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو۔ یہ ان کی مشابہت، ان کی نقالی ہے، اس لیے بھی ایسا کرنا حرام ہے۔ صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے، نہ سلف صالحین نہ کرتے تھے، نہ انبیاء کرام ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ بعد میں لوگوں نے اس کو بنا لیا دین کا حصہ، اور یہ محبت کا معیار قرار ہو گیا ہے۔ جو جتنا زیادہ بدعتی ہوگا اتنا ہی بڑا عاشق رسول ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ گویا کہ نبی سے محبت کرنے والا ہوگا۔ حالانکہ لفظ عاشق کا استعمال کرنا بھی غلط ہے نبی کے لیے، اس لیے آوارہ لفظ ہے یہ کوئی نہیں کہتا اپنی ماں سے کہ میں تجھ سے عشق کرتا ہوں۔ ہم سب کہتے ہیں اپنی ماں سے ہم تم سے محبت کرتے ہیں، محبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن میں محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیجیے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کہیں بھی قرآن میں حدیث میں عشق کا لفظ نہیں آیا ہے، یہ عشق آوارہ لفظ ہے۔ یہ جو لوگ اپنی گرل فرینڈ سے یا اس طریقے سے اور لوگوں سے کرتے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان کی عقل اس قدر مار دی گئی ہے کہ انسان توہین کرتا ہے نبی کی، اور اسے سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرتا ہوں اور آپ کی سنت کی پیروی کر رہا ہوں۔ اس قدر پیمانہ بدل گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگ سنت کو بدعت، بدعت کو سنت کا نام دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بدعات سے اجتناب ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ شعبان، یہ رجب کے مہینے میں جو معراج منائی جاتی ہے اس کا بھی کوئی تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، اور دین اسلام شریعت کی اصطلاح میں دین اسلام کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا یا نئی چیز پر عمل کرنا جس کی دلیل نہ قرآن میں ہو، نہ صحابہ سے ہو، نہ حدیث سے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ دین اسلام کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا جس کی دلیل کتاب و سنت میں نہ ہو، صحابہ تابعین طبع تابعین کے دور میں اس کا ثبوت نہ ملتا ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے، دنیا سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، آپ نے اسلام کی طرف اشارہ کیا، جس نے ہمارے اس دین میں نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ وہ انسان بھی مردود ہوگا، اس کا عمل بھی مردود ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں مردود کس کو کہتے ہیں؟ نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود۔ جو بدعت نہ کرے لوگ اسے مردود مانتے ہیں، جو بدعت کرے لوگ اسے سنی کہتے ہیں۔ سنی ہے وہ، سنی وہ نہیں ہے، سنی وہ ہے جو سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ وہ بدعتی ہے جو بدعت پر عمل کرے۔ تو ہمارے ہاں جو فاتحہ نہ کرے، کھانے پر درود نہ پڑھے، لوگ اس کو مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود کہتے ہیں لوگ۔ حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ حدیث میں بدعت پر عمل کرنے والے کو مردود کہا گیا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین کے اندر نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے۔ وہ آدمی بھی اور اس کا عمل بھی مردود ہے، لوٹا دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض پر تشریف فرما ہوں گے، اور آئیں گے لوگ مسلمان پانی پینے کے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بلائیں گے کہ آنے دو ہمارے پاس، وہ ہماری امت کے لوگ ہیں۔ کیسے پہچانیں گے آپ ہماری امت کے لوگ ہیں؟
ان کے وضو اور نماز کے آثار دیکھ کر کے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ چمکیں گے قیامت کے دن، جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچے گا، تو ان آثار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہماری امت کے لوگ ہیں، آنے دو۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد، یعنی دنیا سے آپ کے آ جانے کے بعد انہوں نے آپ کی شریعت میں کیا کیا نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھیں۔ اسے کیا معلوم ہوا کہ آپ کو نہ دنیا میں عالم الغیب معلوم تھا، نہ آخرت کے اندر عالم الغیب ہو گیا، اور آپ کی وفات ہو گئی۔ اس لیے کیا کہا فرشتوں نے کہ آپ کے بعد، یعنی دنیا سے آپ کے آ جانے کے بعد انہوں نے آپ کی شریعت کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھیں۔ تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سوقن سوقن لمن غیر دینی، اس شخص کے لیے بربادی ہو، دوری ہو، وہ ہٹ جائے، دور ہو جائے جس نے میرے بعد میری شریعت کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی۔ تو وہ بھی مردود ہوگا قیامت کے دن، نبی کے حوض سے اسے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ جو آج بدعتوں کے رسیاں ہیں اور بدعتیں کرنے پر جو لوگ بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سنت پر عمل پیرا ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھگا دیں گے۔ تو دین سے تعلق ہوتا ہے بدعت کا، دنیا سے بدعت کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین کے اندر نئی چیز پیدا کی۔ دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے امور تم مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو۔ آپ دین کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، دنیا کے نبی بنا کر کے نہیں بھیجے گئے تھے۔ آپ دین کے نبی تھے، اسلام دین کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا تھا۔ اللہ نے دین کو مکمل کیا، دنیا مکمل نہیں ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین ہم نے مکمل کیا، دنیا مکمل نہیں ہوئی ہے، دنیا میں بھی بہت کمی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں دن رات نئی نئی چیزیں آتی ہیں۔ پہلے موبائل نہیں تھا، موبائل آ گیا، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں پیدا ہوں گی، پہلے بہت ساری چیزیں نہیں تھیں۔ اس لیے بدعت کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا ہے، دین سے ہوتا ہے۔ جب آپ یہ بات کہیں گے کسی سے جا کر کے کہ بھئی یہ شب معراج نہ مناؤ، بدعت ہے، تو کیا کہیں گے آپ سے؟ بھئی آپ چشمہ لگاؤ، یہ بھی تو بدعت ہے، کیوں چشمہ آپ لگاتے ہو؟ یہ مائک بھی تو بدعت ہے، کیوں آپ مائک استعمال کرتے ہو؟ آپ جہاز پر سفر کرتے ہو، یہ بھی تو بدعت ہے، تو تم بھی بدعت استعمال کرتے ہو تو میں بھی بدعت استعمال کرتا ہوں، تو کیا مسئلہ ہے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں گے نہیں، تمہاری بات غلط ہے۔ اس لیے کہ بدعت کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا، دین سے ہوتا ہے۔ اللہ نے دین کو مکمل کیا، دنیا مکمل نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور بھی چیزیں پیدا کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سواریوں کا ذکر کیا، جانوروں کا، کہ تمہارے لیے سواریاں ہیں، کھانے پینے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، سواریاں ہیں۔ اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں پیدا کرے گا۔ اللہ انسان کو عقل دیا، انسان اپنی عقل سے بہت ساری چیزیں بناتا ہے۔ لہذا یہ دنیا سے تعلق نہیں ہے بدعت کا، تعلق دین سے ہے بدعت کا۔ دین اللہ نے تکمیل فرمائی، دنیا کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ جب تک دنیا باقی ہے، دنیا کے اندر نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی۔ تو دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا جس کا کوئی ثبوت نہ ہونا قرآن سے نہ کسی حدیث سے، اور حدیث جب کہتے ہیں تو حدیث کا مطلب یہ صحیح حدیث، ورنہ بدعات کے لیے لوگوں نے بہت ساری ضعیف روایتیں گڑھ لی ہیں، موضوع روایتیں گڑھ لی ہیں۔ وہ موضوع روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، عربی میں کہیں گے یہ تو بھئی دلیل ہے، وہ دلیل نہیں ہوتی، دلیل صحیح ہونی چاہیے۔ اگر کوئی جھوٹا انسان گواہی دے تو اس انسان کی گواہی عدالت نہیں مانتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹا انسان ہے۔ اسی طریقے دین کا بھی معاملہ ہے، اگر جھوٹی حدیث ہو، گڑھی ہوئی حدیث ہو، منکر روایت ہو، ضعیف حدیثیں ہوں، یہ دین کے اندر دلیل نہیں بنتی ہے۔ دین کے اندر دلیل کیا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلف صالحین کے فہم کے مطابق۔ قرآن کی آیت ہو تو اس کا بھی معنی وہی ہونا چاہیے جو سلف صالحین نے بیان کیا۔ اگر اس کا معنی انسان اپنی طرف سے بیان کرتا ہے تو قرآن کی آیت تو اپنی جگہ پر معتبر صحیح ہے، لیکن گڑبڑی کہاں ہوگی؟ گڑبڑی اس کے معنی کے اندر ہوگی۔ حدیث کوئی بخاری کے لے کر کے آئے لیکن اس کا معنی غلط بیان کر دے تو حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، لیکن گڑبڑی کہاں ہے؟ فساد کہاں ہے؟ فساد ہوگا اس کے استنباط میں، استدلال میں، کہ اس نے وہ معنی مستنبط کیا
جو سلف صالحین نے نہیں بتایا، ہمارے نبی نہیں بتایا، وہ معنی اس نے اس حدیث کا بیان کیا۔ اس لیے یہ صرف قرآن اور حدیث کے نام پر دھوکہ مت کھائیے گا، کیونکہ بدعت اور شرک حق کی بیساکھی کے بغیر دنیا کے اندر نہیں چل سکتی ہے۔ حق کی بیساکھی کو اس کو ضرورت ہے، اگر وہ کہہ دے گا نا قرآن میں حدیث، تو سب کہہ دیں گے بھائی جب قرآن و حدیث بنی ہے تو کیوں اس کو پیش کرتے ہو، خلاص ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ لیکن وہ قرآن و حدیث کا نام لے کر کے آپ کو دھوکہ دے گا، کہے گا قرآن کے اندر حدیث کے اندر ہے۔ جیسے ہمارے ملکوں میں میلاد النبی کی دلیلیں قرآن سے لوگ دیتے ہیں، ساری بدعات کی دلیل قرآن سے دیتے ہیں، حدیثوں سے بھی دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو سلف صالحین نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے کیسے سمجھا، ویسے ہم کو سمجھنا ہے۔ ہم اگر نئی چیز لے کر کے آئیں گے وہی دین کے اندر بدعت ہو جائے گی، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا ڈھکوسلا ہمارے ہاں ہے کہ کہہ دیا یہ تو بدعت حسنہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول فرمائے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ نبی کا فرمان کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم کیا کہیں کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، جیسے کہیں کچھ فلمیں بھی اچھی ہوتی ہیں، کچھ شراب بھی اچھی ہوتی ہے، کچھ جھوٹ بھی اچھا ہوتا ہے، کچھ گناہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے یہ کہنا کہ بدعتیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے، کل بدعت ضلالہ۔ جس کو لوگ بدعت حسنہ کہتے ہیں وہ بدعت حسنہ نہیں ہے، وہ تو مصالح مرسلہ کے اندر آتا ہے، انسان کی ضرورت کے اندر آتا ہے۔ جیسے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ سب چیزیں جو آج دنیاوی ایجادات بھی اچھی بدعت ہیں، یہ دنیاوی ایجادات کا تعلق بدعت سے نہیں ہے۔ میں نے کہا کیونکہ جو انسان بناتا ہے موبائل یا جہاز یا گھڑی، وہ ثواب سمجھ کر کے نہیں بناتا ہے، وہ دین سمجھ کر کے نہیں بناتا ہے۔ اس کے بنانے والے اکثر موجود غیر مسلم ہی ہیں، جو ساری چیزیں ہمارے ہاتھوں کے اندر ہوتی ہیں، تو اسے دین سمجھ کر کے کوئی نہیں بناتا، وہ دنیا کی وقت کی ضرورت ہے وہ، تو وہ ساری چیزیں جو دنیاوی ضروریات کے اندر آتی ہیں وہ اچھی بدعت نہیں ہوتی۔ وہ بدعت کا تعلق دنیا سے نہیں بلکہ دین سے ہوتا ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہم تک پہنچا دیا ہے، دین کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس لیے انسان کو نئی چیز کی بدعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو انسان کہتا ہے کہ دین کے اندر بدعت بھی ہوتی ہے، اس سے سوال یہ ہے کہ کیوں بدعت کی ضرورت اس کو پڑ سکتی ہے جس کے ہاں دین کی تکمیل نہ ہوئی، اس کے بدعت کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن جو دین مکمل ہو گیا ہو، جو چیز مکمل ہوگی، اس کے اندر کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی گلاس اگر بھرا ہوا ہے تو اس میں ایک پانی کا ایک قطرہ بھی آپ ڈالیں گے تو پانی باہر آ جائے گا، بھرا ہوا ہے، قطرہ بھی نہیں آ سکتا اس کے اندر، ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر پانی کا گلاس خالی ہے تو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، تو دین ہمارا خالی نہیں ہے، دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ذمہ داری عطا کی تھی، اس ذمہ داری کو آپ نے اتم اور اکمل طریقے سے پوری دنیا کے سامنے ادا کر دی ہے۔ جب آپ نے دین کی ذمہ داری کو ادا بھی کر دیا، اللہ نے دین کو مکمل بھی کر دیا، تو اب پھر بدعت کی کہاں ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور حج کے دوران آپ نے جتنے بھی آپ کے ساتھ حج کرنے والے تھے سب سے آپ نے عرفات کے میدان میں آپ نے سب سے کہا کہ جو دین اللہ تعالی نے مجھے دیا تھا، کیا میں نے اس دین کو آپ لوگوں تک پہنچا نہیں دیا ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے۔ ایک زبان ہو کر کے سب نے کہا تھا۔ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تعالیٰ تو گواہ رہا، اللہ گواہ رہا، اللہ تو گواہ رہا، یہ تیری ساری مخلوق، یہ تیرے سارے بندے اس بات پر گواہ ہیں کہ میں نے تیرے دین کو بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی زیادتی کے، اس میں ہم نے ساری انسانیت تک پہنچا دیا۔ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں، یہ باتیں میں عام طور پر کیوں دہراتا رہتا ہوں، کیونکہ اس کیمپ کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ لوگ اس میں عام طور پر نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں، نئے نئے چہرے نظر آتے ہیں ہم کو، اور پرانے لوگ بہت کم رہتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر نئے لوگ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے یہاں پر توحید اور سنت کی دعوت ہمیشہ سے، ہر جگہ ہمیشہ کے لیے ضرورت ہے، لیکن ایسی جگہوں پر بطور خاص جہاں پر ہمیشہ لوگ بدلتے رہتے ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر کھل کر کے واضح طور پر توحید اور سنت کی دعوت نہیں دی جاتی ہے۔
الا ماشاء اللہ، ورنہ عام طور پر توحید کے اندر شرک کی آمیزش کر دی جاتی ہے، سنت کے نام پر اسے بدعات کا غلاف چڑھا کر کے یا جو ہے اس پر اس کا رنگ لگا کر کے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اس کی طرف بلاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے جو کھل کر کے بدعات کی طرف بلاتے ہیں، قبر پرستی کی طرف، عرس منانے کی طرف، بدعات کی طرف، اور نہ جانے کن کن گناہوں کی طرف بدعات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو اس لیے دین کو اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری پوری ادا کر دی ہے۔ اس لیے امام مالک بن انس کہا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے تو وہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کا اقرار کرنے والا ہے، یا تو یہ کہتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا، یہ اللہ رب العالمین پر گویا کہ اس نے اعتراض کیا، یا یہ کہتا ہے کہ دین اللہ نے مکمل تو کر دیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں نعوذ باللہ کروڑوں بار نعوذ باللہ کوتاہی کی، دین کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اس کے ساتھ ہوتی ہے، یا تو یہ کہتا ہے کہ دین کی تکمیل نہیں ہوئی، دین میں اضافے کی ضرورت ہے، یا تو یہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ نے دین تو مکمل کر دیا لیکن ہمارے نبی نعوذ باللہ گستاخی کی، کوتاہی کی، اور دین کا کچھ حصہ چھپا لیا، لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز وہ اپنی زبان سے یا اپنے زبان حال سے اس کا اقرار کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دین کی تکمیل ہو چکی ہے، دین کے اندر کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے، اور دین کے اندر کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے، لہذا ہر طرح کی بدعت سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ کل بدعت ضلالہ، یہ نہیں کہا کہ بڑی بدعت گمراہی، ہر بدعت چھوٹی اور بڑی ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بدعتیں انسان کے لیے دین سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، جیسے چھوٹی چھوٹی معصیت اور چھوٹا چھوٹا گناہ کرتے کرتے انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان جو زنا کرتا ہے فوراً زنا نہیں کرتا ہے، پہلے چھوٹا گناہ کرتا ہے، جا کر کے دیکھتا آنکھ سے زنا کرتا ہے، موبائل سے، آج کل تو سوشل میڈیا ہے، چیٹ کرتا ہے، اور اس طریقے سے بات چیت ہوتی ہے، طے ہوتا ہے فلاں جگہ ملاقات ہوگی، انسان دیکھتا ہے، مہینوں بھر باتیں کرتا ہے، اس کے بعد جا کر کے انسان اس بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ شروعات چھوٹے گناہ سے، مطلب زنا کے مقابلے میں، ورنہ ہر گناہ جب انسان اگر اسی لیے نہ کسی نیکی کو انسان کو چھوٹی سمجھنا چاہیے، نہ کسی گناہ کو انسان کو چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ بہت اہم اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر انسان نیکی کو چھوٹی سمجھے گا کبھی نیکی نہیں کرے گا، چھوٹی نیکی کیا فائدہ کرنے میں۔ اس لیے ہر نیکی کو بڑی نیکی سمجھنا چاہیے، ہر گناہ کو بڑا گناہ سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ اسے چھوٹا گناہ سمجھیں گے تو چھوٹا سا گناہ معاف ہو جائے گا، کر لو، کرتے کرتے انسان بھی بڑے گناہ کا عادی بن جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی نیکی کو نہ چھوٹی سمجھو، نہ کسی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھو، بلکہ ہر گناہ کو بڑا گناہ سمجھو، کیونکہ سب سے بڑی ذات کی مخالفت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے گناہ کرنے میں۔ اس لیے کسی بھی گناہ کو چھوٹا اور معمولی گناہ انسان نہ سمجھے۔ تو انسان چھوٹا چھوٹا گناہ کر کے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات ہوتی ہے، پہلی سب میں رہتا ہے انسان، تیسری سب میں جاتا ہے، آخری سب میں آتا ہے، پھر مسجد ہی میں آنا چھوڑ دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، فوراً نہیں کر دیتا، کیونکہ فوراً کرے گا سمجھ جائے گا انسان کہ بھئی میں تو کسی اور طرف جا رہا ہوں، لیکن جب وہ ایسے دروازے پر پہنچ جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی واپسی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی گناہ کو انسان کو نہ کسی بدعت کو معمولی سمجھنا چاہیے۔ وقت نہیں ہے، بس بہت مختصر طور پر ایک واقعہ بیان کر کے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا واقعہ کہ چند لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے اپنے امیر کے ساتھ اجتماعی طور پر تسبیح اور تحلیل کر رہے تھے، حلقے کی شکل بنائے ہوئے تھے۔ ان کا جو امیر کا ہوتا تھا گروپ لیڈر، وہ کہتا تھا 100 مرتبہ کہو الحمدللہ، 100 مرتبہ لوگ الحمدللہ کہتے تھے، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے۔ وہ یہ بظاہر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں یہی چیز بعد میں ان کے لیے دین اسلام سے نکلنے کا ذریعہ بن گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خوارج سے جنگ کیا، نہروان کی جنگ میں، یہ لوگ سارے کے سارے خوارج کے ساتھ تھے، صحابہ کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا، خلیفہ راشد کا ساتھ نہیں دیا، کن کا ساتھ دیا؟ خوارج کا۔ خوارج کہتے ہیں جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا، اور آج جب بھی کوئی مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج کرے، بغاوت کرے،
ایسے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے۔ یا مسلم حکمرانوں کی برائیاں بیان کرے، ان کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر ابھارے، ان کے خلاف لوگوں کو اکسائے، یا اس طریقے سے یہ کہے کہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، قتل عام کرے، خوریزی کرے اور فساد کرے، جہاد کے نام پر بچوں کا اور مردوں کا اور نمازیوں کا قتل عام کرے، مسجد میں بم بلاسٹ کرے، ایسے سارے لوگ خوارج کہلاتے ہیں، ایسے سارے لوگ خوارج کہلاتے ہیں۔ تو خوارج کہتے ہیں ان کو، کہا گیا شروع میں جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج و بغاوت کیا تھا، لیکن اب خوارج کن کو کہا جاتا ہے؟ جو بھی ان کے جو عقائد ہیں ان کے اندر پائے جائیں، ان ایسے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کہتی تھی قیامت تک یہ لوگ ہوتے رہیں گے، قیامت تک، یہاں تک کہ دجال کو قتل کر دیا جائے، اس وقت تک یہ لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے، نام بدل کر کے آئیں گے، بھیس بدل کر کے آئیں گے، لیکن یہ لوگ رہیں گے خوارج ہی، کیونکہ عقیدہ ان کا وہی ہوگا، منہج ان کا وہی ہوگا، حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا، لوگوں کو ابھارنا، اور اس طریقے سے کیا نام ہے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کو جہنمی قرار دینا، یہ ساری چیزیں ان کے عقیدے میں ہیں اور قیامت تک عقیدہ ان کا رہے گا۔ تو یہ ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی، ان کا ساتھ دیا تھا جو خوارج تھے، اور صحابہ کا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ یہ جو گناہ کیا انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا، اجتماعی طور پر تسبیح کر رہے تھے، لیکن وہی چیز ان کے لیے صحابہ کے خلاف لے کر کے چلی گئی، صحابہ کے دین کو چھوڑ، ان کے منہج کو چھوڑ دیا، اور صحابہ سے قتال کیا، صحابہ کو قتل کیا ان لوگوں نے، صحابہ سے جنگ کی ان لوگوں نے۔ وہی ایک چھوٹی سی چیز ان کے لیے دین سے نکلنے کا ذریعہ بن گئی۔ اس لیے کبھی بھی نہ کسی گناہ کو معمولی سمجھیں، نہ کسی بدعت کو معمولی سمجھیں۔ کون سی بدعت، کون سا گناہ انسان کے لیے دین سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے، ہر انسان کے دل میں زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ لگتے لگتے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے، اچھی چیز کیا بری چیز کیا، انسان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جذب ہو جاتی ہے، انسان نہیں سمجھتا، بری چیز کو اچھی، اچھی چیز کو بری کہنے لگتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے اجتناب، بدعات سے اجتناب، شرک سے اجتناب، ہر گناہ سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے۔ ہمارے لیے سنت نبی کافی ہے، ہم سنت پر عمل کر لیں، الحمدللہ نجات کے لیے کافی ہے۔ سنت سفینہ نوح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی، جو نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا، تو سفینہ نجات ہے سنت، توحید سفینہ نجات ہے۔ یہ ہمارے لیے سفینہ کافی ہے اس پر نجات پانے کے لیے۔ شرک اور بدعات اور خرافات، یہ چیزیں انسان کو گمراہ کر دینے والی ہیں اور جہنم کے اندر لے جانے والی ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پر قائم رکھے، نبی کی سنت پر قائم رکھے، بدعات اور ہر طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن ونفعنی وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم والکم بر رؤوف رحیم۔